میں نے کہا سنجک پرسوں ہم نے حفر الباطن جانا ہے، وہاں پہ شادی ہے میرے چچا رات بھائی کی، تو تم نے مجھے وہاں پہ لے کے جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں آپ کو لے کے جا سکتا۔ کہنے لگا میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے کہا دیکھو بات سنو، اس سفر میں ہم جو بھی کوئی خرید و فروخت کریں گے، جو بھی منافع ہوگا آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا۔ اب سنجے کہنے لگا بات یہ ہے مجھے 1600 ریال مل رہے تھے، یہ رقم بہت بڑی رقم تھی میرے لیے۔ اور جی کہتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں چلے گئے، اب وہاں پہ کھڑے ہیں تو اتنی دیر میں ایک بہت بڑا ٹریلا آتا ہے بکریوں سے بھرا ہوا۔ کیا جانور کی قیمت لے رہے، کتنے جانور ہیں؟ اور جگہ بات سنو، جتنے بھی ہیں تمہارے مقدر بتاؤ کیا دیتے ہو؟ کہتا ہے مجھے اس کے فتوے پر کچھ زیادہ اچھا اطمینان نہیں ہوا، میں نے ایک اور شیخ کو فون کیا اور اللہ اور جزائے خیر عطا فرمائے، اس شیخ نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ اور واقعہ سعودی عرب کے شمال مشرق میں کویت کی سرحد کے قرب و جوار میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے النویریہ۔ النویریہ کا ایک شخص وہ اپنا قصہ اور واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہوں، جوان بھی نہیں ہوں، تو میں نے اصل میں اپنے پاس ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا سوڈانی، اس کا نام تھا سنجک۔ بڑا عجیب سا نام ہے، میں بڑا حیران ہوا اس نام کے، لیکن بہرحال بدو جو ہے مختلف نام رکھتے ہیں اپنے۔ کہتا ہے کہ میں لمبے روٹ پر گاڑی چلانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر کے اندر میں نے اپنی گاڑی تھی، وہ چھوٹا سا شہر تھا، نہ زیادہ رش تھا، تو بہرحال میں نے اس سوڈانی اپنے ڈرائیور سے میں نے طے کر رکھا تھا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، تم چھوٹا موٹا کام کر لیا کرو، اپنا تعلقات تھے ایک دوسرے کے ساتھ، محبت پیار، مجھے کوئی تمہاری زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کبھی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دیا کروں گا، تو ہم ذرا لمبے روٹ پہ جانا ہوگا تو تم ڈرائیونگ کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین کرام، یہاں پہ یہ بات ذہن میں کہ یہ کویت سے قرب جوار میں ہے، اور یہاں پر ایک زمانے میں جب کہ یہ واقعہ ہے، بکریوں کی، بھیڑوں کی، دمبوں کی بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ اسی طرح اس کے قرب جوار میں ایک اور شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے حفر الباطن، وہاں پر بھی بہت زیادہ بڑی مارکیٹ تھی۔ میں نے وہ مارکیٹ تو دیکھی ہوئی ہے، حفر الباطن مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ حدود ہے اس کی، کویت کی بھی بنتی ہے، اردن کی بھی بنتی ہے، خیر۔ تو ناظرین کرام، وہ آپس میں الحمدللہ اخوان، بھائی بھائی، کام چل رہا ہے ان کا۔ ایک دن وہ جو واقعہ بیان کرنے والا سعودی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے وہ جو ملازم تھا اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا سنجک پرسوں ہم نے حفر الباطن جانا ہے، وہاں پہ شادی ہے میرے چچا رات بھائی کی، تو تم نے مجھے وہاں پہ لے کے جانا ہے۔ وہاں سے وہ تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں آپ کو لے کے جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے پرسوں اسی تاریخ کو ایک آدمی کے ساتھ میں نے سودا کر لیا ہے، معاملہ طے کر لیا ہے کہ میں اس کا یہاں پہ گھر کا سامان ہے، اس کو میں اپنی 18 میں ڈالوں گا اور لے کے مکہ مکرمہ جاؤں گا، اور 1600 ریال مجھ کو ملیں گے۔ اور 1600 ریال بلا شبہ بڑی رقم ہے، چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اور اس نے مجھ کو اپنے شگے کی چابی بھی دے دی ہے، اور وہاں پہ بھی چابی دے دی ہے، لہذا میں تو نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کیسے نہیں جاؤ گے؟ میں تمہارا کفیل ہوں، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں۔ خیر کہنے لگا بھی بات یہ ہے کہ وہاں شادی ہے، میں نے تو شادی میں جانا ہی جانا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے نا اپنے سوڈانی وہ جو ڈرائیور تھا اس سے کہا، میں نے کہا یہ بات بتاؤ کہ وہ جو آدمی ہے اس کا ٹیلی فون نمبر مجھے دے سکتے ہو جس کی تو نے سامان لے کے جانا ہے؟ اس نے کہا دے سکتا ہوں۔ لو جی، کہتا ہے کہ میں نے اس کا ٹیلی فون نمبر لیا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ میرا ملازم ہے اور میں نے اس کو الاؤ تو کیا ہوا ہے، لیکن میں نے شادی پہ جانا ہے، تو کہ یہ ضروری ہے کہ یہی شخص تمہارا سامان لے کے مکہ جائے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں کون سی بات ہے، کوئی بھی شخص جو میرا سامان لے وہ مکہ پہنچا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر۔ لو جی، کہتے ہیں میں نے سنجے کو بلایا، میں نے کہا بات سنو، میں نے معاملہ تیار کر لیا ہے، ایسا ہے کہ تم کسی اور سوڈانی کو تلاش کرو جو تمہارا جاننے والا ہو، اور تم یہ سامان اپنی بجائے اس کے حوالے کرو، اور وہ وہاں پر مکہ مکرمہ لے جائے گا۔
اب سنجے کہنے لگا بات یہ ہے مجھے 1600 ریال مل رہے تھے، یہ رقم بہت بڑی رقم تھی میرے لیے۔ کہتا ہے میں نے کہا بات سنو، ہم جا رہے ہیں شادی پہ، شادی کے بعد ہم حفر البادل میں، وہاں پہ منڈی ہے، مارکیٹ ہے وہاں پر اس کی بکریوں کی، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ جانور خریدیں گے، 1 2 4 جو بھی ہم خریدیں گے نا اس کو یہاں پہ اپنا یہ نائریا جو ہے اپنا شہر ہمارا، اس میں آ کے بیچ دیں گے۔ کہنے لگا میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے کہا دیکھو بات سنو، اس سفر میں ہم جو بھی کوئی خرید و فروخت کریں گے، جو بھی منافع ہوگا آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا۔ اس نے کہا یہ کون سی بات کرتے ہو، وہاں پہ ایک بکری کے پیچھے ہمیں 100 ریال نہیں تو 150 ریال بچ جائے گا، 200 ریال بچ جائیں گے، ہاں جی، تو بہرحال تم نے میرا نقصان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جب ہم چلے حفر الباطن تو اس کا منہ جو ہے نا وہ بڑا سوجا ہوا جس کو کہتے ہیں، بڑا ناراض اور بڑا اس میں بڑا دکھی، ہاں جی، میں اس کی طرف دیکھوں تو وہ منہ پھیر لے ناراض، اور اس کو باہر بات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، 1600 ریال ٹھیک ہے اس کا پیٹرول لگنا تھا وغیرہ، لیکن بہرحال خاصی بڑی رقم تھی اس کے لیے۔ راستے میں میں نے اس کو سمجھاتا رہا، اس کو ٹھنڈا کیا۔ جس وقت حفر الباطن میں پہنچے تو اپنے وہ رشتہ داروں کی شادی اٹینڈ کی اپنے۔ کہتا ہے کہ شادی کے بعد اگلا دن ہوا تو میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ذرا منڈی چلتے ہیں وہاں کے۔ تو جی کہتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں چلے گئے، اب وہاں پہ کھڑے ہیں تو اتنی دیر میں ایک بہت بڑا ٹریلا آتا ہے بکریوں سے بھرا ہوا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا کاروبار تھا بکریوں کا، یہ سمجھتا تھا اس کاروبار کو، کیونکہ عام آدمی میرے جیسا آدمی تو نہیں یہ کاروبار نہیں کر سکتا جس کو پتہ نہ ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو ڈرائیور تھا نا اس نے جیسے وہ ٹریلا روکا تو ڈبل ڈیکر تھا وہ، یعنی ڈبل اس کو کیا ہوا تھا اور بکریاں ساری بھری ہوئی۔ کہتا ہے میں نے اسے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا جی دیکھو بات سنو، میں تو مجرد ڈرائیور ہوں، پیچھے مالکان آ رہے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کیا لینا ہے کیا نہیں۔ خیر جی وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے گاڑی آ گئی، اس کے اندر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اسے پوچھا بھائی ان کی کیا قیمت ہے، کیا جانور کی قیمت لے رہے ہیں، کتنے جانور ہیں؟ اور دیکھا بات سنو، جتنے بھی ہیں تمہارے مقدر بتاؤ کیا دیتے ہو۔ ناظرین اکرام پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ دونوں بھائیوں میں سے ایک تو فوجی ملازم فوجی تھا، دوسرا کوئی کاروبار کرتا تھا، اور ان کو اپنے والد کی وراثت میں یہ سارے جانور ملے تھے، ان کی تعداد خاصی بڑی تھی۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا دیتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے ایسے نہ نکل گیا، میں نے کہا کہ 1.5 لاکھ ریال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، اتنے جانور تعداد میں ہیں، ایگزیکٹ تعداد جو ہے وہ نہیں میں بتا سکتا آپ کو حد نہیں، لیکن 12 سینکڑوں میں تھی۔ خیر وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی۔ کہتا ہم نے اپنی گاڑی موڑی اور ہم نائریا کی طرف چل پڑے۔ کہتا کہ 2 4 5 کلومیٹر چلے ہوں گے تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہی اپنی گاڑی کے اندر تیزی سے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری گاڑی جو ہے آگے جا کے ہماری گاڑی کو اشارہ کیا، ہم رک گئے، نیچے اترے۔ انہوں نے کہا ہاں بات سنو، تمہارے پاس پیسے موجود ہیں؟ میں نے حساب لگایا، میرے مختلف بینکوں میں پیسے موجود تھے۔ میں نے کہا پیسے موجود ہیں، اور اس نے کہا کہ جاؤ تمہارے مقدر، ہم 1.5 لاکھ میں تمہیں دیتے ہیں۔ تو جی کہتے ہیں ہم واپس آ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ 1.5 لاکھ ریال جو ہے وہ اتنی چھوٹی رقم نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کئی بینکوں میں وہ ایک دن ہم بینکوں میں گئے، کسی سے 25,000 کسی سے 30,000 کسی 50,000 اس طریقے سے نکالے، کچھ ATM مشین سے نکالے، ہاں جی۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا تمہارا ٹریلر اس کو نائریا بھیج دو۔ اس نے کہا نہیں ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں، یہاں پہ اتاریں اس کو اور لے جائیں۔ تو جی کہتا ہے کہ اگلے دن ہوا، پھر میں بینکوں میں گیا، پھر میں نے پیسے نکلوائی، حد ہوتی ہے نا بینکوں سے نکلوانے کی بھی۔ کہتا ہے قصہ مختصر جو ہے کہ ناشتہ واشتہ کر کے اگلے دن ہم نے الحمدللہ اس کو 1.5 لاکھ ریال دے دیا۔ اب میں نے یہ کیا کہ 2 ٹریلے منگوائے اور ان کے اوپر وہ بکریاں جو تھی وہ میں نے اپنا جو ڈرائیور تھا سنجک اس کی ڈیوٹی لگائی۔ میں نے کہا بھائی سارے جتنی بکریاں ہیں نا ان کو سب کو۔ ناظرین کرام کہانی کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نائریا پہنچ گئے۔ اب وہاں پر جا کے جناب علی وہ ہم نے بکرے بڑے پلے ہوئے بڑے شاندار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لو جی ان کی بولی لگ گئی۔ ہماری خوش قسمتی
کہ یہ جانور جو ہیں یہ کم و بیش 2,40,000 ریال کے بک گئے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ تو ہم نے خرچہ وہ دے دیا، کچھ اتارنے کا، کچھ چڑھانے کا، کچھ ٹریلے ہم نے کروائے۔ ناظرین اکرام، بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں جو پیسے بچے، چند دن لگ گیا آف کورس ان کو بیچتے ہوئے، یہ یہیں کے رہنے والے تھے نا، کہتا ہے 85,000 ریال بچ گیا۔ اور میں نے سڈانی سے کہا، میں نے کہا بات سنو، یہ پکڑو 3,000 ریال۔ اس نے 3,000 ریال لیا، اس نے کہا باقی کدھر ہے؟ میں نے 2,000 ریال اور اس کو دیا۔ اس نے کہا نا میرے پیسے پورے کرو، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو ایسی ہی بات کی تھی، مذاق میں بات کی تھی۔ اس نے کہا مذاق میں بات نہیں کی، تم نے یہ کہا تھا آدھے پیسے جو بھی اس سفر میں بچیں گے وہ تمہارے، آدھے میرے، آدھے تمہارے۔ تو میرے جو ہے نا وہ 42,500 ریال بچتا ہے، میرے حصے میں آتا ہے، وہ مجھ کو ادا کرو۔ کہتا نہیں میں نے تو کہا تھا ایسی شغل میں، مذاق میں نے تم سے بات کی۔ اس نے کہا نہیں خیر۔ کہتا میں نے ایک شیخ کو فون کیا، میں نے کہا کہ میں نے ایسے اسے بات کی تھی، تو میں نے تو ایسے مذاق میں بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے وہ سنجک کو کہ یہ بتایا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ کہنے لگا کہ پھر شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ تمہیں جو بھی یہ ڈیل ہوئی ہے تمہاری، آدھے پیسے تم اس کو دو گے اور آدھے خود لو گے۔ کہتا ہے مجھے اس کے فتوے پر کچھ زیادہ اچھا اطمینان نہیں ہوا، میں نے ایک اور شیخ کو فون کیا، اور اللہ اور جزائے خیر عطا فرمائے، اس شیخ نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ اس نے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو بتایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، مذاق تو نہیں میں کر رہا تھا، میں نے تو نہیں اس کو بتایا، میں نے ایسے بات کر دی۔ کہنے لگا سنو بات، آدھے پیسے پورے اس کو تمہیں دینے ہوں گے، 42,500 ریال حوالے کرو، اور سنو بات، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، رزق اس کا تھا، اللہ نے تمہیں سبب بنایا، اور یہ اتنا بڑا منافع، عام حالت میں منافع اتنا نہیں ہوتا ہے، اتنی جلدی نہیں ملتا ہے، لیکن سنو بات، اس کا رزق تھا، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا۔ یہ کہتا ہے کہ گویا اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا بالکل تو نے صحیح کہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے پورے 42,500 ریال گن کر اس سڈانی کے حوالے کر دیے، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حدیث سنانے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں گا۔ نہ جانے وہ سڈانی کب سے دعائیں کر رہا تھا، کب سے اللہ تعالیٰ ایسے مسبب الاسباب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند امام احمد کے اندر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابغون الضعفاء، آپ نے فرمایا کہ ضعفاء جو ہے نا ان کے قربت اختیار کرو، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے نا، یہ جو ضعیف لوگ ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت، یہ مخلص ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور تمہاری مدد بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام، یہ جو واقعات ہیں، ان کو لائک بھی کریں، ان کے اوپر اپنے کمنٹس بھی لکھیں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور ان واقعات کو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ یقیناً یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔